آج کی ویڈیو میں سن 4 ہجری کے محرم اور سفر کے واقعات بیان کیے جائیں گے، جس میں اسلام کی سب سے پہلی تبلیغی جماعت کا واقعہ بھی شامل ہے، جس میں شامل 10 کے 10 صحابہ اکرام کو کفار نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جنگ احد میں شکست کے بعد جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ فی الحال ہمارے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے، تو جتنے عرصے میں ہم اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں جائیں، اتنے عرصے میں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں الجھائے رکھنا ہے۔ چنانچہ ایک طرف اگر مکہ کے کافر جنگ خندق کی تیاری کر رہے ہیں، جو آج سے تقریباً 1.5 پونے 2 سال کے بعد ہونے والی ہے، تو دوسری جانب مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو اکسایا جا رہا ہے، برانگیختہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ چنانچہ قریش کی دوستی ہے عرب کے ایک اور مشہور قبیلے بنو حذیل سے۔ عرب کے جو قبیلے ہیں ان میں مزید چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں، جیسے قریش پورا قبیلہ ہے اور بنو ہاشم اور بنو امیہ اس کی شاخیں ہیں، تو بنو حذیل قریش کے برابر ہی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، مکے اور مدینے کے درمیان کے علاقے میں رہتا ہے۔ بنو حذیل اور قریش کا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جنگوں میں۔ یہ قبیلہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، ایک چھوٹا سا خاندان ہے جس کا نام ہے بنو لہجان۔ اس کے سردار کا نام ہے خالد ابن سفیان۔ مکہ کے سرداروں میں سے کچھ سردار اس کے پاس گئے اور اسے لالچ دے کر مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ کہا کہ ایسا کرو، مدینے پہ حملہ کرو، تمہارا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے اور اچانک حملہ کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں کامیابی بھی ملے گی۔ چنانچہ وہ لشکر لے کے میدان میں نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مدینے پہنچے، پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فوراً حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کے بھیجا، اور انہوں نے دیکھا کہ میرا لشکر ہے چھوٹا، یہ لشکر ہے بڑا۔ اب انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی سے کام لیا کہ ان کا چھوٹا لشکر کامیاب ہوا اور وہ بڑا لشکر جو تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا سردار مارا گیا، بعض کہتے ہیں کہ مارا نہیں گیا بلکہ وہ بھاگ گیا۔ بہرحال مارا گیا ہو یا بھاگ گیا ہو، اس کے قبیلے تک یہ اطلاع پہنچی کہ تمہارا سردار مارا گیا ہے یا یہ کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ اب مکے والوں کا مقصد پورا ہوا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بڑے قبیلے کو مدینے والوں سے لڑا دیں۔ چنانچہ ان کو تانا مل گیا۔ مکے والوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے اس قبیلے میں اور آ کر ان کو جوش دلانا شروع کیا کہ ارے تم لوگ کتنے بے غیرت ہو، کتنے ٹھنڈے ہو، تم میں مردانگی نہیں ہے کہ تمہارا ایک لشکر مارا گیا ہے اور تم انتقام نہیں لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتقام لینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن مدینے والوں سے کیسے انتقام لیں؟ وہ تو اتنے طاقتور ہیں کہ مکے والوں کو 2 دفعہ شکست دے چکے ہیں۔ ہمارا قبیلہ بڑا صحیح، مگر مکے سے بڑا تو نہیں ہے، ہم کیسے انتقام لیں؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہیں طریقہ سمجھاتے ہیں، سب سے انتقام نہیں لے سکتے ہو، مگر جتنے بھی آدمی تمہارے ہاتھ آ جائیں ان سے انتقام لو۔ اور پھر ان کو ایک طریقہ بتایا کہ پیغمبر کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ آدمی مانگو کہ ہمارے قبیلے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ کچھ آدمی بھیجیں، جتنے زیادہ مسلمان لا سکتے ہو لاؤ اور یہاں لا کے سب کو مار دو، تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ اس قبیلے کو پہلے بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے لڑایا، اور جب یہ شکست کھا گئے تو ان میں انتقام کا جذبہ پیدا کیا۔ دوسری جانب ایک لالچ بھی ان کو دیا گیا، 2 چیزیں جمع کر دیں، ایک جانب غصہ دلایا گیا، انتقام کی آگ کو بھڑکایا گیا، دوسری جانب لالچ بھی شامل کر دیا، اور لالچ یہ تھا کہ مکے کی ایک ماں جس کا نام سلافہ بنت سعد ہے، اس کے 2 بیٹے احد کی لڑائی میں ایک ہی آدمی حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وہ ماں بار بار ایک اعلان کرتی پھرتی تھی کہ اگر کوئی میرے بیٹوں کے قاتل کا کٹا ہوا سر میرے پاس لے کے آئے گا تو میں اس سر میں شراب بھر کے پیوں گی اور لانے والے شخص کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ 100 اونٹ اتنا بڑا انعام ہے کہ ایک آدمی تو چھوڑیں، ایک قبیلے کے لیے بھی یہ بہت بڑا لالچ ہے۔ لالچ اور انتقام، ان 2 چیزوں کو جمع کیا
بنو حذیل تیار ہو گئے کہ ہمیں مسلمانوں سے انتقام لینا ہے، لیکن اتنی عقل تو ان کے پاس بھی ہے کہ مکے کے یہ بڑے بڑے سردار جو ہمیں ابار رہے ہیں، ہمیں بیچ رہے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہماری کیا طاقت و بساط کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں۔ انہوں نے اب سوچا کہ ہمیں دغا سے کام لینا ہے، فریب سے کام لینا ہے۔ اب تک مسلمانوں اور کافروں کے جو مقابلے ہو رہے ہیں، میدان میں نکل کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اتنے دھوکے اور فریب کا دخل شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو حذیل کو انعام بھی چاہیے اور انتقام بھی۔ انتقام کس بات کا کہ وہ جو ہمارے 150 آدمیوں پہ حملہ کیا مسلمانوں نے اور 8-10 ان میں سے مارے گئے، تو کم سے کم 8-10 مسلمان ہمارے ہاتھ سے مارے جائیں۔ یہ تو بنو حذیل کو بھی پتا ہے کہ رسول کو تو ہم شہید نہیں کر سکتے ہیں۔ جب مکے کے سرداروں اور ابو سفیان کے لیے ممکن نہ ہوا تو ہمارے لیے کیا ممکن ہوگا؟ اس لیے بس 8-10 آدمی مارنا ہے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو جائے۔ اور ان میں اگر وہ عاصم ہم کو مل جائے جس کے لیے مکے کی ایک عورت 100 اونٹوں کا انعام رکھ چکی ہے، تو ایک تیر سے 2 شکار اور ایک ہی وقت میں ہمیں 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اب فراڈ اور دھوکے سے ایک سازش تیار کی گئی اور بالکل ہی غیر جانبدار 2 چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو جن کا نام ازل اور کارا ہے، جو بالکل غیر جانبدار ہیں، جن کا اب تک کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو تیار کیا گیا۔ معلوم ہے بنو حذیل کو کہ اگر ہم میں سے کوئی مدینہ چلا گیا اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ بنو حذیل والے آئے ہیں، تو چونکہ مسلمانوں کی آخری جڑپ ہی ہم سے ہوئی ہے، مسلمان چوکنا ہو جائیں گے۔ کسی اور کو بھیجیں۔ چنانچہ 2 چھوٹے قبیلے کہ جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا عام حالات میں، انہیں تیار کیا گیا اور وہ مدینے میں آئے، اور چونکہ یہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھ کے آ رہے ہیں کہ عاصم نامی صحابی کو تو ہمیں ضرور لے جانا ہے، تو پہلے مہمان بن کے ان کے گھر میں آئے، پھر مسجد نبوی میں پہنچے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے اور اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی طرف رہنمائی کی۔ ہم مسلمان بن گئے، سیدھے راستے پہ آ گئے، اور اللہ کے رسول، اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم مسلمان تو بن گئے، لیکن نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ مسائل پڑھنا آتے ہیں۔ بہت ہمیں اس کا افسوس ہو رہا ہے۔ آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں اور ہمیں علم فقہ سکھائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیغمبر کو یہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں، کوئی قرآن سیکھنا چاہے اور کوئی علم فقہ۔ یہ 2 علم اسلام میں سب سے اہم ہیں۔ معلوم ہے ان کو کہ ہم پیغمبر کے پاس آ کے کوئی دوسری بات کہیں، پیغمبر پتہ نہیں ہماری بات مانے یا نہ مانے، لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ علم قرآن اور علم فقہ سیکھنا ہے تو پیغمبر ہر صورت میں ہماری بات مانیں گے۔ اتنا ان کو بھی پیغمبر کے بارے میں معلوم ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ قاتل اور دھوکہ دینے والے کافر بھی پیغمبر کا مزاج جانتے ہیں کہ قرأت قرآن اور فقہ سے بہتر کوئی علم پیغمبر کی نگاہ میں نہیں ہے، اور یہاں مسلمان اتنا غافل بیٹھا ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ علم فقہ کی اہمیت کیا ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ قرآن عربی میں پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو معلوم ہے ان کو کہ پیغمبر کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ بہرحال اسی بہانے کو استعمال کرتے ہوئے اس گروہ کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول، ہماری قوم اسلام قبول کر چکی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں اور ہمیں علم فقہ حاصل ہو۔ اللہ کے رسول، آپ اپنے کچھ صحابیوں کو، اپنے کچھ شاگردوں کو ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجیں۔ پیغمبر اسلام ان کی خواہش نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیچ میں ایک بات اور کہہ دی، اللہ کے رسول، ہم مدینے میں سب سے ناواقف ہیں، بہرحال ٹھہرے ہوئے عاصم کے گھر میں ہیں، جن سے ہماری کچھ واقفیت ہو گئی ہے، کچھ تعلقات ہو گئے ہیں، کچھ ہم ان سے مانوس ہو گئے ہیں، تو اگر آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کو بھی بھجوا دیں تو ہمارے لیے زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر ایک جانا پہچانا آدمی بھی شامل ہو۔ پیغمبر اسلام نے سوچا کسی کو تو بھیجنا ہی ہے، چلو عاصم بھی چلے جائیں گے ان کے ساتھ۔ اسی لیے اس جماعت کا نام ہی تاریخ کی کتابوں میں ہے سریہ عاصم ابن ثابت۔ پیغمبر اسلام نے ان کو بھجوایا بھی بلکہ سردار بنا کے۔
مختلف روایات کے مطابق اس جماعت میں 6، 7، 8 یا 10 افراد کو بھیجا گیا۔ اب یہ لوگ مدینے سے چلے۔ ان 10 صحابہ کرام کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے میزبان ہیں۔ اب یہ مدینے سے نکلے، چلتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ شروع ہی سے کچھ آثار ایسے تھے کہ ان لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب تک کہ کوئی یقینی بات نہ آئے، مسلمان کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً ان لوگوں نے اپنا طریقہ بدل لیا۔ عرب میں عام طور سے یہی ہے کہ صبح و شام سفر ہوتا ہے، دوپہر کے وقت اور رات کو آرام کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پورا دن چھپے رہتے ہیں اور رات کو سفر کرتے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام کی اس زمانے میں تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت تھی کہ مدینے سے باہر بھی کہیں بھی جاؤ، اسلحہ اپنے ساتھ لے کے ضرور جاؤ۔ چنانچہ ان صحابہ کرام کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ راستے میں 2 یا 3 دفعہ جو ان کے میزبان ہیں، جو ان کو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، یہ اسلحہ اتار کے ہمیں دے دیں۔ اور جب تیسری مرتبہ وہ ذرا ناراض بھی ہوئے کہ آپ ہم سے شاید بدگمانی کر رہے ہیں یا ہمیں دشمن سمجھ رہے ہیں، تو ان مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری اب تک کی کئی باتیں ہمیں مشکوک لگی ہیں، لیکن خیر تم میزبان ہو، ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلحے کا مسئلہ پیغمبر کا حکم ہے، ہم اس میں رسول کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی واقعات کتابوں میں ہیں کہ جس سے شک و شبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب تک چونکہ اس سے پہلے پوری تاریخ اسلام میں 17 سال گزر چکے ہیں اسلام کے اعلان کو، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے مسلمان خاموش ہیں۔ چلتے چلتے مکے سے 100 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رجی، مدینہ اور وادی اسفان کے درمیان، اور یہ مقام رجی قبیلہ بنو حذیل کے بالکل پڑوس میں تھا، جو اس سارے ڈرامے اور فریب کے پیچھے ہے۔ مدینے سے جو لوگ لا رہے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو تو بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رجی نامی مقام پہ آئے، اس مقام پر ایک چشمہ ہے، تالاب ہے، یہاں یہ لوگ آ کے ٹھہر گئے۔ کیونکہ عرب میں جتنے بھی سفر ہوتے ہیں، جب پانی نظر آ جائے تو کچھ دیر قیام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ ٹھہرا تو ان میں سے ایک آدمی دوڑ کے جاتا ہے، قبیلہ بنو حذیل کو اطلاع دیتا ہے کہ تمہارے شکار تمہارے قابو میں آ گئے ہیں، اب یہ علاقہ تمہارا علاقہ شروع ہو گیا ہے، اب تو یہ بچ کے اور بھاگ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ قبیلہ بنو حذیل کو اطلاع ملی، 200 اس کے نوجوان پورے اسلحے سے لیس ایک مرتبہ ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمانوں کی نگاہ 200 کے لشکر پر پڑی، سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اب اس لشکر کے اندر صرف 10 مسلمان ہیں، ان میں جناب عاصم ابن ثابت انصاری، جناب خبیب بن عدی، جناب زید ابن دسنہ اور جناب عبداللہ ابن طارق رضوان اللہ علیہم کا نام آتا ہے۔ ان 4 کا نام تو نمایاں ہے، جن کے واقعات میں کوئی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ 200 کا لشکر ہم 10 آدمیوں سے لڑنے آ رہا ہے، سمجھ گئے کہ یہ لڑائی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ چپ چاپ باقاعدہ سازش کے ذریعے ہم پہ حملہ کیا گیا ہے۔ جناب عاصم نے آواز دی، اے مسلمانوں، وقت شہادت قریب آ گیا ہے، دشمن نے ہم سے فریب اور مکر کیا ہے، لیکن بہرحال ہم لڑتے ہوئے اپنی جان دیں گے، بزدلی کی موت نہیں مریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، آخری وقت تک مقابلہ کریں گے۔ اب آنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ ہی دھوکے میں طے ہو جائے، ہمارے ایک بھی آدمی کو خراش تک نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے آواز دی، اے مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں گرفتار تو کریں گے لیکن کوئی سزا نہیں دیں گے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ قریش مکہ کے پاس ہمارے کچھ آدمی ہیں، ہم تبادلہ کریں اور بعد میں تمہیں وہاں سے کسی طرح فرار کروا دیں۔ جناب عاصم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے دھوکا ہو رہا ہے اور ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا ہے، جب مرنا ہی ہے تو قید ہو کے مرنا کیوں، میدان میں لڑتے ہوئے جان کیوں نہ دی جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مختصر سا جہاد شروع ہوا، جس میں سب ایسے آدمی ہیں کہ جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہو جائے گی، اور ادھر 200 نوجوان تیار ہو کے آئے ہیں۔ تیر اندازی شروع ہوئی، ادھر سے تیر ادھر سے تیر، مسلمانوں کے پاس تیر ختم ہو گئے۔
चुनाचे उन्होंने नेज़े संभाल लिए। नेज़े का मतलब ये है कि अब करीब आए दोनों लश्कर। एक वो वक्त आया कि मुकाबला करते करते नेज़े की अनी या नोक भी कुंद हो गई या बेकार हो गई। तलवारें निकाल लीं, और तलवारों से जब जंग शुरू हुई तो नतीजा ये निकला कि जख्मी तो ये मुसलमान होते ही जा रहे थे। 7 मुसलमान शहीद हो गए और 3 मुसलमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। एक का नाम है खुबैब बिन अदी, एक का नाम है जैद बिन दसना और एक का नाम है अब्दुल्ला इब्न तारिक रिजवानुल्लाह अलैहिम। इनके हाथ रस्सी की मदद से इनकी पुश्त पे बांध दिए गए। 7 मुसलमानों के लाशें इसी मैदान की रेत पे पड़े हुए हैं। अब बनु हुज़ैल के इन कुफार को इन 7 लाशों से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें छोड़ के जाना है। मगर आसिम इब्न साबित का लाशा सबसे अहम है, इसलिए कि यही तो वो लाशा है जिसके कटे हुए सर को लाने पर 100 ऊँटों का इनाम मिल सकता है। चुनांचे इन कुफार ने बाकी 6 लाशों को तो ऐसे ही छोड़ा, 7वें लाशे की जानिब बढ़े। जनाबे आसिम के बारे में तारीख में एक जुमला और मिलता है। ये मदीने के पुराने बाशिंदे हैं। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये हद से ज़्यादा तहारत व पाकीज़गी का ख्याल रखने लगे थे, और इन्हें ये पता चला कि काफिर और मुशरिक नजस होता है। तो इन्होंने अल्लाह से एक दुआ मांगी मदीने में कि जब इस वाक़े का कोई इम्कान ही ना था कि परवरदिगार, अब इस्लाम लाने के बाद, पाकीज़गी हासिल करने के बाद, मेरी दुआ ये है कि ना किसी काफिर व मुशरिक का जिस्म मुझसे मस हो और ना मेरा जिस्म उससे मस हो। और अब तक इन्होंने इस दुआ की पाबंदी की थी। जिस वक्त मैदान में जख्मों से चूर ये गिरे और वक्त शहादत आया तो एक मर्तबा फिर इसी दुआ को दोहराया कि परवरदिगार, अब तक तो मैंने अपने आप को बचाया है, अब वो वक्त आया है कि मैं मजबूर हो चुका हूँ, मेरे लाशे को काफिर व मुशरिक से बचा ले। अब इस वक्त बड़ा अजीब मसला है कि आसिम का सर काटना है। मुशरिकीन को 100 ऊँट इस एक सर के बदले में मिल रहे हैं, और जनाब आसिम ये दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार, अब तक तो मेरा इख्तियार था, मैंने अपने आप को बचाया है, अब मैं मजबूर हूँ, मेरे लाशे की हिफाजत तेरे जिम्मे है। ये कह के शहीद हो गए। जैसे ही ये 200 नौजवान आगे बढ़े ताकि इस लाशे के सर को काटा जाए, एक मर्तबा शहद की मक्खियों का एक जत्था उड़ता हुआ आया और जनाब आसिम के लाशे को इस तरह चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि तीरों तलवार और नेज़े वगैरह शहद की मक्खियों के मुकाबले में तो बेकार हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। इतना बड़ा ये जत्था है कि कौन करीब जाए। काफ़ी देर ये इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो शहद की मक्खियाँ जनाब आसिम के लाशे को छोड़ने पर तैयार नहीं थीं। आखिर आपस में तय किया कि 3 कैदी हमारे पास हैं, वैसे भी हम थके हुए हैं, और ये लाशा कौन सा यहाँ से भागा जा रहा है। रात का वक्त आएगा, शहद की मक्खियाँ खुद ही उड़ जाएंगी, रात के वक्त आके हम सर काट लेंगे, चलो वापस चलते हैं। उनकी बस्ती करीब ही थी, वहां चले गए। जब रात का वक्त आया तो सोचा कि अब तक तो वो शहद की मक्खियाँ चली गई होंगी, लेकिन अचानक एकदम से तेज बारिश हुई, और इतनी तेज बारिश कि जनाब आसिम का लाशा बहा के वो पानी अपने साथ ले गया, और जैसे ही लाशा गया बारिश भी रुक गई। अब जब ये लोग वापस आते हैं, हैरानो परेशान कि ना कोई बादल थे ना कोई बारिश के आसार थे, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बारिश थी, ऐसा लगा, और वाकई था भी यही कि ये बारिश सिर्फ और सिर्फ जनाब आसिम के लाशे की हिफाजत के लिए आई थी। जनाब आसिम का लाशा चला गया, बाकी के लाशे इसी रेत पर पड़े रहे। कुफारे बनु हुज़ैल वापस अपनी बस्ती में गए। अब उनके साथ 3 मुसलमान अभी तक जिंदा हैं। 7 मुसलमानों को शहीद करके इंतकाम की आग तो बुझ गई। अब ये 3 मुसलमान हैं। कहा कि चलो, आसिम का लाशा तो नहीं मिल सका, इन्हीं को लेके मक्का जाते हैं, शायद हमारा मसला किसी तरह हल हो जाए। इनको लेके चले। ये तीनों मुसलमान जो गिरफ्तार हैं अपनी गिरफ्तारी पे राजी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, अब तो मजबूर हो चुके हैं। मक्का के बिल्कुल करीब एक मुकाम पे पहुंचे। ये वही मुकाम है कि जहां जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक भेड़िए ने गुफ्तगू की थी इंसानी आवाज़ में, और ये वाक़या सीरत रसूल के शुरू में आ चुका है। जब वहां पे ये लोग पहुंचे तो ये तीनों मुसलमान जो सारे रास्ते में कोशिश करते आए थे कि रस्सी किसी तरह खुल जाए,
جناب عبداللہ ابن طارق کی رسی کھل گئی، چنانچہ انہوں نے فرار اختیار کی۔ مشرکین کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے ان کے چنگل سے بچ نکلنا زیادہ بہتر ہے، مگر مشرکین کا ایک اچھا خاصا گروہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بھاگے جا رہے ہیں، اس وقت اور تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، قریب ہی پتھروں کا ایک ڈھیر تھا۔ اتنے پتھر برسائے کہ پتھروں کے زخموں سے تڑپ تڑپ کے یہ 8واں مسلمان بھی مکے کے قریب شہید ہو گیا۔ 10 میں سے 8 کو شہادت مل چکی ہے۔ اب یہ 2 گرفتار مسلمان ہیں۔ انہیں لے کے یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے۔ جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو اسی عورت کے پاس گئے اور کہا کہ یہ 2 مسلمان ہمارے پاس آئے ہیں، تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 100 اونٹ انعام کے طور پر دو گی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، کہا کہ اس میں عاصم تو کوئی نہیں ہے، کہا کہ عاصم انہی کا ساتھی تھا، بلکہ ان کا سردار تھا، وہ ہمارے ہاتھ میں تو آیا، لیکن پھر یہ واقعہ پیش آیا اور اس کا لاشا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کہا کہ میرا وعدہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے بارے میں تھا، ان سے مجھے کیا سروکار، اس کے لیے میں انعام دینے کو تیار نہیں ہوں، نکل جاؤ میرے سامنے سے۔ اب وہ انعام تو نہ ملا، بہرحال نکل کے باہر آئے، اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے تجویز پیش کی کہ چلو ان 2 کو لے کے مکے کے بازار میں کھڑے ہو جائیں، سارے مکے والے وہاں سے گزریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس نے مکہ کے کسی کافر یا رشتہ دار کو قتل کیا ہو بدر یا احد میں، تو وہ 100 اونٹ تو نہیں ملیں گے، مگر جتنے پیسے بھی مل جائیں ان کے ہاتھ بیچ دیں گے، کیونکہ عربوں میں یہ رواج بہت پرانا تھا کہ اپنے باپ کے یا اپنے چچا کے یا اپنے دادا کے قاتل کو انسان حتی الامکان تلاش کرتا ہے، پیسے دے کے بھی خریدتا ہے تاکہ اس سے بدلہ لے سکے۔ چنانچہ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی، یہ لے کے ان کو بازار میں آ گئے، اور پھر پرانے زمانے کے شہر میں ایک ہی بازار ہوتا تھا، ہزاروں بازار نہیں، سارا شہر ہی تقریباً وہاں سے گزرتا تھا۔ یہ 2 مسلمان کون سے؟ جناب خبیب اور جناب زید، بازار میں لے جا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ اتفاق سے مکہ کے 2 سردار ایسے ہیں جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور ان دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک ایک سردار مرا ہے۔ ایک تو امیہ ابن خلف، جناب بلال حبشی کا پرانا آقا، جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اور اس کو مارنے والوں میں کئی آدمیوں نے حصہ لیا تھا، کئی آدمیوں نے تلوار ماری تھی، ان میں جناب زید بھی شامل تھے، جو آج ان کفار کے پاس گرفتار ہیں۔ اور امیہ ابن خلف وہ آدمی ہے جو مکہ کا سردار تھا، وہ خود بھی اور اس کا بڑا بیٹا بھی دونوں جنگ بدر میں مرے ہیں۔ چھوٹا بیٹا صفوان مکے میں موجود ہے، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے پہچان لیا، زید میرے باپ کا قاتل، میرے باپ کا قاتل تو میرے ہاتھ آ گیا۔ یہ آگے بڑھا اور جو بھی قیمت بتائی، قیمت دے کے ان کو خرید کے لے گیا۔ اب خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی حکومت وغیرہ تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو جس نے خریدا، جو مالک ہے، اس کی مرضی جو سلوک بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اور اب دوسرے صحابی بچے، جناب خبیب، ان کے ہاتھ سے جنگ بدر یا جنگ احد میں اس میں اختلاف ہے۔ سردار مکہ حارث مارا گیا، اس کے بیٹے یہاں سے گزرے، یہاں پہ بھی روایت میں ایک اختلاف ہے، کچھ نے کہا بیٹے گزرے، کچھ نے کہا کہ سوتیلا بائی گزرا، بہرحال گزرا کوئی خاندان کا آدمی، اس نے پہچان لیا، ارے خبیب یہاں، یہ تو ہمارے باپ کا قاتل ہے، یا یہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، پیسے دے کے خریدا۔ اب اگر بیٹوں نے خریدا تو گھر لے آئے، اگر سوتیلے بائی نے خریدا تو روایت یہ ہے کہ لا کر اپنے بھتیجے کے حوالے کیا کہ تم اپنے باپ کے قتل کے انتقام کی بات کرتے تھے، لو قاتل تمہارے سامنے ہے۔ اس طرح 2 مسلمان صحابی مکہ کے کافروں کے ہاتھ میں آ گئے۔ جناب زید جس کے ہاتھ میں آئے، اس کو انتقام لینے کی بڑی جلدی ہے، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ 1 ہفتے کے بعد میں اپنے باپ کے قاتل کی گردن ماروں گا۔ مکے والوں کے لیے تو بہرحال یہ بھی ایک تماشا تھا، ان حالات میں کہ جب 2 مرتبہ مسلمانوں سے شکست کھا چکے ہیں، تو اب کوئی مسلمان بھی مارا جائے تو انہیں خوشی کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ 1 ہفتہ گزر گیا، جناب زید کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کو مقام تنعیم تک لایا گیا۔ حج اور عمرہ پہ جانے والے یہ جانتے ہیں کہ مقام تنعیم مکہ سے باہر ایک مقام ہے
جہاں مکہ کے مقیم لوگ جا کر احرام باندھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم میں سے بھی اگر کوئی عمرہ کے لیے حرم میں موجود ہو اور اپنے عمرہ کے بعد اس کا ارادہ ہو کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے عمرہ بجا لائے، تو وہ بھی حرم سے باہر نکل کر مقام تنعیم پہ جا کے احرام باندھ کے حرم میں واپس آئے گا۔ مکہ کے لوگ کافر ہیں، لیکن اتنا ان کو بھی پتہ ہے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔ مکہ میں انسان تو انسان، جانور، مچھر اور چیونٹی کو مارنا بھی حرام ہے، بلکہ جانور تو جانور، گھاس کی پتی کا اکھاڑنا بھی حرام ہے عام حالت میں۔ یہ مکے کا احترام ہے۔ تو اب قریش یا دوسرے کافر اللہ کو نہ مانے، مکے کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں مکہ ختم ہوتا ہے اور وہ سرزمین شروع ہوتی ہے جو عام زمین ہے، یعنی تنعیم اس سرحد کا نام ہے جہاں حرم ختم ہوتا ہے، ہل شروع ہوتا ہے۔ ہل جہاں پہ یہ شکار اور گھاس پھوس توڑنا وغیرہ سب حلال ہو جاتا ہے۔ اب مکہ کے چاروں طرف تنعیم قریب ترین جگہ ہے، تو قتل کرنا ہے جناب زید کو۔ مکہ کی زمین پہ تو خون نہیں بہا سکتے ہیں، مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پہ یہ لوگ لے گئے، وہاں پہ سولی وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو درخت سے باندھا گیا اور اب ان کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے۔ چاروں طرف سرداران مکہ اور سرداران قریش جمع ہیں۔ عین اس وقت سردار مکہ ابو سفیان آگے بڑھتا ہے اور حضرت زید سے کہتا ہے کہ اے زید، تم مدینے میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے، پھر یہ محمد تمہارے درمیان پہنچا اور یہ سارے واقعات پیش آ گئے۔ کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کاش تمہاری جگہ محمد مارا جاتا، تم آرام سے اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہ رہے ہوتے؟ تو جناب زید نے پلٹ کر کہا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم اگر اتنا بھی مجھ سے کہا جاتا کہ تمہیں آزادی دی جا رہی ہے اور محمد کے پاؤں میں صرف ایک کانٹا چبویا جائے گا تو میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میں مر جاؤں مگر میرے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ ابو سفیان پلٹ کے سرداران مکہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے محمد سے زیادہ کسی کے صحابیوں کو اور ساتھیوں کو ان کا اتنا وفادار نہیں پایا کہ موت سامنے ہے، بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے، یتیم بچے بھی یاد آ رہے ہوں گے، اور جذبہ کیا ہے کہ ایک کانٹا بھی رسول کو نہ چبھے، اس کے بدلے میں ہماری جان چلی جائے۔ اب مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم نے پورا انتقام لینا ہے۔ جس کا باپ مارا گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ سے اسے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں سردار مکہ، یہ ہے مدینے کا ایک عام شخص، اس کی عزت ہو جائے گی کہ ایک سردار کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ اے غلام، تم جا کے اسے مارو۔ اب یہ مکے والے سمجھ رہے ہیں اسلام میں سرداری غلامی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ غلام کو بھیجا گیا، اس نے پوری طاقت سے نیزہ جناب زید کے سینے میں مارا اور اسی وقت اسی مقام پہ یہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ تبلیغی جماعت کے 10 آدمیوں میں سے 8 راستے میں شہید ہو گئے، 9 یہاں شہید ہوئے۔ اب صرف ایک بچ گئے ہیں، جناب خبیب، اور وہ جس خاندان کے ہاتھ میں ہیں، اس نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کا پورا انتقام لینا ہے۔ جہاں جہاں عرب میں ہمارے رشتہ دار بکھرے ہوئے ہیں، سب کو بلایا جائے گا۔ جب سب خاندان والے جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے کا اقدام کریں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا محرم میں، اور محرم عربوں کے نزدیک احترام کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے عربوں کے نزدیک احترام کے تھے، اسلام میں بھی 4 مہینوں کا احترام رکھا گیا ہے۔ تو جناب خبیب جن کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے اس کا کہ محرم کا مہینہ ختم ہو، سفر کا مہینہ آ جائے، پھر ہم اس کو قتل کریں گے۔ اور وہ جو جناب زید تھے، ان کے مالک نے کہا کہ نہیں، بس مکے سے باہر لے جائیں۔ خیر، جناب خبیب 1 مہینے سے زیادہ قید رہے، اور قید کے درمیان کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جس گھرانے میں یہ قید ہیں، وہ لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ مثلاً حارث کی ایک بیٹی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ اس وقت کا واقعہ سناتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ایک دن یہ منظر دیکھ کے میں گھبرا گئی کہ خبیب جو قیدی ہیں ہمارے گھر میں کمرے میں بندھے ہوئے ہیں۔ میری چھوٹی بچی کھیلتے کھیلتے ان کے پاس چلی گئی، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں چاقو تھا۔
میں گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جسے اپنی موت تو نظر آ ہی رہی ہے، یہ بھی اطلاع مل گئی کہ میرا ساتھی زید مارا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کے وہ یہی کہے کہ جو میرے ہاتھ میں آتا ہے اس گھرانے کا میں اسے مار دوں۔ میری ننھی بچی ان کے خیال میں ایک قاتل کے پاس اس وقت بیٹھی ہے، اور قاتل بھی وہ جس کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، دروازہ کھول کے آگے بڑھی، میری ہمت نہیں پڑ رہی۔ پھر ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں اور اس آدمی کی توجہ نہ ہو تو توجہ ہو جائے اور اب وہ مار دے۔ لیکن جیسے ہی خبیب کی نظر مجھ پر پڑی، ایک دفعہ مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم کبھی اتنے چھوٹے بچے سے اور کسی کا انتقام کسی سے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ رسول کے حکم کے خلاف ہے کہ ہم اس بچی کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اپنی بچی کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تیری بچی میرے پاس اتنی ہی محفوظ ہے جیسے اپنے باپ کے پاس محفوظ ہوگی۔ بس یہ کہہ کے نہ صرف یہ کہ بچی کو رہا کیا، بلکہ یہ کہا کہ آئندہ کبھی کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جس کے پاس کوئی ہتھیار یا اسلحہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی زخم لگ جائے۔ نصیحت کر کے اسے واپس بھیج رہے ہیں۔ ماں کو اطمینان اور سکون ہوا۔ یہ کہتی ہے کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ خبیب کے کردار کی بلندی کیسی تھی، کہ جسے دھوکہ دے کے پکڑا گیا ہو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں بھی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کروں گا۔ میں مارا تو جاؤں گا ہی، گھر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار دوں۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بچی کے گلے پہ چھری رکھ کے اپنی آزادی کا مطالبہ کرے۔ ساری باتیں ہیں۔ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اور رسول نے بہرحال ہمیں یہ درس دیا ہے، کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ ہم سے دھوکہ ہوگا، ہم کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کردار کی کتنی بلندی تھی، لیکن اس وقت کافرہ تھی۔ کہا کہ میں بچی کو لے کر باہر آئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میری بچی بچ گئی، ایسا نہ ہو کہ کسی اور موقع پہ پھر ہم اس مصیبت میں پھنس جائیں۔ فوراً میں اپنے بھائیوں کے پاس گئی اور کہا کہ بڑا خطرناک قیدی ہے، ذرا دیکھیے۔ کردار کو دیکھنے کے بعد بھی جب تک کفر و شرک ہو، انسان کا دل کتنا سیاہ رہتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک قیدی ہے، اسے گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسے کسی اور مکان میں بھجوا دو۔ چنانچہ ان لوگوں کا ایک مکان مکہ سے باہر تنعیم پر تھا، جناب خبیب کو وہاں بھجوا دیا گیا۔ اب جو غلام وہاں جناب خبیب کی نگرانی کر رہا ہے وہ ایک عجیب بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور مکے میں یہ انگوروں کا موسم نہیں ہے، لیکن اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ نظر آتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو کے میں نے ان سے پوچھا کہ تم قیدی ہو، ہم آزاد، ہمارے آقا کے بڑے بڑے باغات ہیں، ہم انگور نہیں کھا سکتے ہیں اس مہینے میں، تم قیدی ہو، تمہارے پاس یہ انگور کہاں سے آتے ہیں؟ تو خبیب نے ایک ہی جواب دیا کہ میرا پروردگار مجھ سے غافل نہیں ہے، میں جو خواہش کرتا ہوں وہ پوری کر دیتا ہے۔ اور یہ واقعاً ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ ایک کافر کہہ رہا ہے ایسا بھی نہیں کہ کسی مسلمان نے ان کی فضیلت بڑھائی ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ بے موسم کے ہم نے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں انگور دیکھا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اس کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جو اسلام کی خاطر زحمتیں اٹھا رہا ہے۔ امتحان اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی ساری رحمتیں اس کے لیے ہیں، یہاں تک کہ وہ مہینہ ختم ہو گیا کہ جس کا احترام تھا، اور سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ اب جناب خبیب کے مالکوں میں اس آدمی کے بیٹے ہیں جو خبیب کی تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا۔ انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اعلان کر دیا کہ اب اتنے بجے تک خبیب کو تنعیم کے مقام پر، جہاں اب خبیب قید بھی ہیں اور جہاں ہر قیدی کو لایا جاتا ہے، کل یہاں پہ خبیب کو قتل کیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زید تو جلدی شہید کر دیے گئے، بہت سے مکے والوں کو اطلاع بھی نہیں تھی، لیکن آج تو پورا مکہ آ گیا اور باقاعدہ جشن مناتے ہوئے آئے، ڈول بجائے جا رہے ہیں، دف استعمال کیے جا رہے ہیں اور شہنائیاں استعمال ہو رہی ہیں، باقاعدہ جیسے عید ہوتی ہے، جیسے جشن منایا جاتا ہے۔
جب سب لوگ آ گئے، جناب خبیب کو مکان سے لایا گیا۔ اس درخت کے قریب پہنچے کہ جہاں جناب خبیب کو باندھ کے قتل کرنا ہے۔ جیسے ہی جناب خبیب وہاں پہ آئے تو خبیب نے آ کے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کی اطلاع جب مدینے میں رسول کو ملی تو رسول نے اس پر پسندیدگی ظاہر کی۔ چنانچہ یہ اسلام میں سنت بنی کہ اس دن سے لے کر آج تک اگر کوئی خبیب کی طرح سے اس طرح مقام شہادت کے قریب آئے تو اسی سنت پہ عمل کرتا ہے جو خبیب کا قائم کیا ہوا طریقہ ہے، جو تمام شہدائے راہ خدا نے بعد میں اپنایا۔ ابھی تک اس سے پہلے اسلام میں یہ سنت نہیں تھی۔ جناب خبیب آئے۔ گرفتار کرنے والے قاتلوں نے کہا کہ کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں، بس یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ اہمیت نماز کو سمجھیں، مقام نماز کو سمجھیں۔ پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ خبیب کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ایک مرتبہ اور یہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ اتنی فضیلت ہے کہ شہید ہونے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں ایک نماز کا اضافہ کر لوں۔ کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ جناب خبیب نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ختم کر کے مصلی سے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کفار مکہ سے ایک عجیب جملہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، لیکن تم کسی بھی ایسے آدمی سے پوچھ لینا جو میرا طریقہ جانتا ہے کہ اتنی جلدی میں نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میری نماز بڑی طولانی نماز ہوتی ہے، لیکن آج میں نے جلدی نماز اس لیے ختم کی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے میں اپنی نماز کو لمبا کیے جا رہا ہوں۔ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں ڈر گیا ہوں، اس لیے نماز کو جلدی ادا کیا۔ جناب خبیب آگے بڑھے۔ تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تاریخ میں یہ رواج ہو گیا کہ جب اس طرح سے کسی کو ناحق پھانسی دی جاتی ہے یا شہید کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے قاتل سے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگتا ہے۔ عالم اسلام میں پہلی شخصیت جناب خبیب ہیں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور اس درخت کے قریب پہنچے۔ اب کفار مکہ کو دیکھا۔ پہلے تو 4 یا 5 شعر کہے۔ یہ دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ موت کا پھندا سامنے ہے اور اس قسم کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اور ان اشعار کے آخر میں جناب خبیب نے 2 جملے کہا پروردگار، رسول نے ہم تک جو ذمہ داری پہنچائی اس پیغام رسالت کو تو ہم نے پہنچا دیا ہے، اب کسی طرح سے ہمارے سلام کو رسول تک پہنچا دے۔ ایک جملہ یہ کہا اور اس کے بعد دوسرا جملہ، پروردگار ہمارے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل کر ان کی صفوں میں تفرقہ ڈال دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ یہ جملہ جو جناب خبیب نے کہا، بس سارے مجمع کی حالت بدل گئی۔ بد دعا کا جملہ سن کے سب گھبرا کے بھاگے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ یہاں پر تھا۔ جیسے ہی خبیب کی بد دعا سنی، میرے والد نے دھکا دے کے مجھے زمین پہ گرایا، اس طرح سے کہ میں سینے کے بل زمین پہ گرا، کیونکہ قریش میں یعنی کافروں میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں بد دعا دے تو اس سے بچنے کے لیے زمین پہ سینے کے بل لیٹ جاؤ، بد دعا تم تک نہیں پہنچے گی۔ کافروں کے ایک قبیلے میں عقیدہ یہ تھا کہ بد دعا جب کہی جائے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، بد دعا سے بچ جاؤ گے۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ جیسے ہی خبیب نے بد دعا دی، میں ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ سبزے کے پیچھے چھپنے سے انسان بد دعا سے بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے دوسرے کافر کی پشت کے پیچھے پناہ لی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی کے پیچھے چھپ جانے سے بد دعا اثر نہیں کرتی، اور یہاں تک یہ بات چلی کہ بعد میں ایک مسلمان سعید ابن عامر اکثر انہیں غشی کے دورے پڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، یہ جو تمہاری بیماری ہے اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کہا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کفر کے زمانے میں اتنا علاج کروا لیا کہ اب مجھے یقین ہے کہ علاج نہیں ہوگا۔ کہا، کیسے یقین ہے؟ کہ جس وقت جناب خبیب نے بد دعا دی تھی اور اس بد دعا کے بعد جو وہاں پہ آئے انہیں کسی نہ کسی بیماری یا ذلت نے گھیرے میں لے لیا جو مرتے دم تک ختم نہ ہو سکی۔ جناب خبیب کے 2 جملے، پروردگار جو رسول نے ہم تک پہنچایا وہ تو ہم نے آگے پہنچا دیا، اب ہمارا سلام بھی رسول کو دے دے، اور دوسرا جملہ کہ ان لوگوں کے اوپر اپنا قہر نازل کر دے،
یعنی دشمن بھی سمجھ رہے ہیں کہ خبیب کی دعا میں ضرور اثر ہوگا۔ تبھی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ گرا، کوئی سبزے کے پیچھے گیا، کوئی آدمی کے پیچھے گیا، کوئی کانوں میں انگلی ڈالتا ہے، کوئی غشی کے دورے میں بھی علاج نہیں کروا رہا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال آخر کار جناب خبیب کو درخت کے ساتھ باندھ کر نیزوں اور تلواروں سے شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی تو قریش مکہ نے فقط اس لیے کہ ہماری بڑھائی اور طاقت ظاہر ہو، ان کے لاشے کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اور باقاعدہ ڈیوٹی مقرر ہوئی کہ روزانہ فلاں آدمی یہاں پہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ لاشا اتار کے لے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مقام رجی پر اس تبلیغی گروہ کے 10 میں سے 7 آدمی جب شہید ہوئے، اس کی اطلاع رسول کو مل چکی تھی۔ اسی طرح ایک دن پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کہ بے اختیار کہا، السلام علیکہ یا خبیب، السلام علیکہ یا خبیب، اے خبیب تم پہ میرا سلام ہو، اے خبیب تم پہ میرا سلام ہو۔ قریب بیٹھے ہوئے صحابی گھبرا گئے، اللہ کے رسول، خبیب یہاں کہاں؟ وہ تو گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور آخری اطلاع یہ تھی کہ وہ مکہ میں کسی کے ہاں گرفتار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ عین اس موقع پہ خبیب کو مکے کے باہر شہید کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے سلام بھجوایا ہے، یہ میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ خبیب کی دونوں دعائیں پوری ہوئیں، ایک بد دعا اور ایک دعا، خدا بندہ ہمارا سلام بھی رسول کو پہنچا۔ اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، کہا کہ ہے کوئی مرد مسلمان جو اتنی خدمت کرے خبیب کی کہ اس کا لاشا وہاں سے مدینے لے آئے اور کافروں کے ہاتھ میں یہ لاشا نہ رہے۔ دو مسلمان کھڑے ہوئے، ایک جناب مقداد رضی اللہ عنہ اور دوسرے جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول ہم جائیں گے۔ پیغمبر نے دونوں کو دعا دے کے بھیجا۔ اب یہ دونوں مدینے سے مکے کی جانب آ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر آتے آتے کچھ رکاوٹیں ہیں، اور تقریباً 40 دن ہو گئے تھے جناب خبیب کی شہادت کو، اور ان کا لاشا لٹکے ہوئے۔ اب 40 دن قریش کو یہ لاشا لٹکانا تھا، 41ویں دن اتارنا تھا۔ خدا معلوم پھر کیا کرتے اس لاشے کے ساتھ۔ یہ 40واں دن ہے، آخری دن۔ پہرا دینے والے آج ذرا مطمئن ہیں، شراب کے نشے میں چور اس درخت کے چاروں طرف غشی کے عالم میں پڑے ہیں، اور درخت پہ جناب خبیب کا لاشا لٹک رہا ہے۔ جناب مقداد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ 40 دن ہو گئے ان کی شہادت کو، لیکن جس وقت ان کا لاشا اٹھانے کے لیے ان کے ہاتھ کو ہم نے حرکت دی، وہ ہاتھ ایک زخم پہ رکھا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، زخم سے خون جاری ہو گیا۔ 40 دن کا لاشا ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی شہادت ہوئی ہے۔ خیر ہاتھ تو دوبارہ زخم پہ آ گیا، لاشے کو اٹھا کے گھوڑے پہ رکھا اور تیزی سے واپس چلے۔ جب واپس تھوڑی دور گئے، کسی کی آنکھ کھلی یا آہٹ آئی، یا کسی نے دیکھ کے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ ارے تم یہاں پڑے ہو، لاشا تو چلا گیا۔ مکے میں اطلاع پہنچی، مکے سے ایک فوج تیار ہو کے آئی، یہ لاشا تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ جناب مقداد اور جناب زبیر نے دیکھا کہ اب دشمن کا لشکر ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، کہا کہ لاشے کو جلدی سے زمین پہ کسی جگہ رکھو اور آگے بڑھ کے اس کو بچاؤ۔ لاشے کو ایک طرف رکھا، آگے بڑھ کے رک گئے، اور جناب مقداد نے کہا کہ اے مکے والو، لڑائی نہ چھیڑنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ چھوٹی لڑائی کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ خیر بہرحال قریش مکہ نے اس وقت لڑنے میں مصلحت نہ سمجھی، واپس آئے۔ یہ دونوں صحابی رسول سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس لاشے کو بچائیں گے۔ اب پلٹے کہ لاشا اٹھا کے چلیں، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لاشا غائب ہے۔ ابھی ابھی لاشا یہاں رکھا تھا اور اس کی طرف پیٹ کر کے کافروں سے لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ واپس پلٹے تو لاشا غائب ہے، لاشا نظر نہیں آ رہا۔ حیران و پریشان، جتنا ڈھونڈ سکتے تھے ڈھونڈا، کہیں لاشا نظر نہیں آیا۔ واپس آئے مدینے میں اور آ کے پیغمبر سے کہا، اللہ کے رسول، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہم اس میں تو کامیاب ہو گئے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں خبیب کا لاشا نہ رہے، لیکن جیسے ہی ہم نے زمین پہ رکھ کے قریش مکہ سے بات چیت کی تو لاشا غائب۔ پیغمبر نے کہا، تمہیں کیا معلوم، پروردگار نے خبیب کے لاشے کو بڑا مقام دیا ہے،
اور زمین کو حکم دیا ہے کہ اس کی لاش کو زمین نگل لے۔ ہمیں اپنے مردوں کو قبر میں پہنچانا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ ماننے والا ہے کہ قبر احترام کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ اور اس دن کے بعد سے لے کر قیامت تک جناب خبیب کا لقب ہے بلی الارض۔ بلی کہتے ہیں نگل لینا، اور ارض زمین، وہ مرد مومن اور شہید جسے زمین نے نگل لیا، یعنی پورے احترام کے ساتھ زمین نے اپنے درمیان لے لیا۔ یہ لاشا غائب ہوا اور ہمیں یہ درس دے گیا کہ اے صاحبان ایمان، بے شک زمانہ بڑا نازک ہے، حالات بڑے خراب ہیں، چاروں طرف دین کے خلاف ایسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ ہم دین کی خدمت کیا کریں، فقط دین پر عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی مشکل ہوا جا رہا ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے پردہ بچانا مشکل ہوتا ہے، ہمارے مردوں کے لیے حلال و حرام کا خیال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے دفتروں کا ماحول، ہماری تجارتیں، سب کے سب مومن کو بگاڑنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہماری اصل ذمہ داری تو یہ تھی کہ اپنے گھروں میں دین پر عمل کر کے دنیا تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ گھر میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، ذاتی زندگی میں مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے واقعات سیرت رسول کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم خلوص دل کے ساتھ ان خبیب کی طرح، ان زید کی طرح، ان جناب عاصم کی طرح پورے خلوص کے ساتھ دین پہ عمل کرنا چاہیں، ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو، رسم و رواج والا مذہب نہ ہو، خلوص کے ساتھ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، زحمت آئے تو برداشت، پریشانی آئے تو برداشت، جان بھی چلی جائے تو برداشت، یہ نیت کیجئے اللہ آپ کی مدد کرے گا، ورنہ موت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ مگر خوش نصیب ہیں جناب خبیب، ایسی موت آئی کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کیں۔ خوش نصیب ہیں جناب عاصم، موت تو ہر ایک کو آنا ہے، مگر ایسی موت کہ خدا کی نعمتوں پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر سلام کریں، اور تمام مسلمان مورخ سیرت رسول لکھ رہے ہیں، اور تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ خبیب کا تذکرہ، جناب عاصم کا تذکرہ۔ ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ جب خبیب و عاصم رضوان اللہ علیہم نے ان مشکل ترین حالات میں بھی دین پہ عمل کر کے دکھا دیا، تو ہمارے حالات ہمیں کتنے ہی مشکل لگیں پھر بھی اتنے مشکل تو نہیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، یہ سارے واجبات، یہ سارے دین کے احکامات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کوشش کرو دین کے لیے، پھر دیکھو کہ کیسے ہماری مدد آتی ہے۔ یہ واقعہ محرم میں شروع ہوا تھا، اور سفر کے شروع میں جناب خبیب کی شہادت ہوئی۔ اب سفر کا درمیان آ گیا، اور پھر ایک مرتبہ اس سے بھی بڑا ایک دردناک واقعہ پیش آتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔